تو لوگ کہتے ہیں اب سیاسی مائلیج کے لیے کہتے ہیں نواز شریف رائیونڈ کا جو بادشاہ ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. آصف زرداری پہلے آصف زرداری کے پیچھے بہت تھے, اب آپ نواز شریف صاحب کے پیچھے پڑ گئے. نہیں, میں تو دونوں کو کہتا ہوں. دیکھیں نا, دونوں کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس باہر پڑے ہیں. کیوں پڑے ہیں؟ دونوں پاکستان کے لیڈر ہیں. آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جا کے انویسٹمنٹ کانفرنسز کر رہے ہیں, آصف زرداری فرینڈز آف پاکستان والوں کہ جی پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں. اپنا پیسہ آپ نے باہر رکھا ہوا ہے. اچھا پہلے چلے باہر بھی رکھ لیا, لیکن آپ نے اس کو ڈکلیئر بھی نہیں کیا, آپ نے سورس آف انکم بھی نہیں بتائی, آپ نے اس کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج جو انقلابی ایجنڈا ہے, اب آپ انقلاب کیسے آئے گا؟ انقلاب تب آئے گا جب لیڈرشپ اپنے آپ اپنا احتساب کرے اور خود ٹیکس دے, ایسٹس ڈکلیئر کرے. پارلیمنٹ بینامی, ہر بینامی ایسٹس ٹرانزیکشن کو غیر قانون ڈکلیئر کرے. کیوں نہیں کرتی؟ تو اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ تو ٹیکس کا ہے. پیسے تو اکٹھے ہو جائیں گے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے پاکستان چلانے کے لیے. ہم یہ امریکہ, یہ جو ہم ذلت اٹھا رہے ہیں, بدترین, اس کہ شاید بھی کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نظام آیا ہو کہ آپ لوگوں سے ڈالر لے کے اپنے لوگوں پہ بمباری کر رہے ہیں. ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ, پتہ نہیں کتنے ریمنڈ ڈیوس پاکستان میں پھرے ہیں, اونچی اونچی دیواریں لگائی ہوئی ہیں, یہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں, بندوقیں لے کے پھرتے ہیں. کتنے پاکستانی شہری ہیں جن کو انہوں نے کئی دفعہ جا کے بندوقیں دکھا دی ہیں. کوئی دنیا میں الاؤ کرتا ہے ایسے؟ کھڑے تو ہو گئے نا ان کے, اب ریمنڈ ڈیوس کو واپس مانگ رہے تھے, نہیں دیا ہم نے. وہ تو اس لیے نہیں دیا کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ریمنڈ ڈیوس گیا تو مصر سے بڑا یہاں حالات بدل جائیں گے. انہوں نے ان کے پیر پور پکڑیں گے, جی خدا کا واسطہ ہمیں بچا لو. لیکن میں کاشف کوئی اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل ایشو یہ ہے کہ آمدنی کیسے بڑھانی ہے, خرچے کیسے کم کرنے ہیں, یہ اصل ایشو ہے. وہ تو کرتے رہے, کابینہ ختم کر دی, اب اخراجات کم کر دیے, جو کمیٹی بنی تھی اس نے. اب میں ذرا اس کو ایلیبریٹ کروں نا. آپ نے کہا انقلاب, یہ 10 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر آ رہے ہیں. تو نمبر 1 چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ کرپشن ختم کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے, میں آج اگر اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیتا ہوں اور یہ قانون ہو جائے کہ جو انگلینڈ کے اندر ہے کہ اگر میرے کوئی بھی اور چیز جو میری ڈکلیریشن کے بعد پتا چلے میرے نام پہ, وہ گورنمنٹ لے لیتی ہے, کانفسکیٹ ہو جاتی ہے. یہ قانون پاس کر دیں آج. یہ آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اسمبلی قانون پاس کر دے. اور اگر پیسے نہیں ہے, قانون دیکھیں سر, لیٹس ایلیبریٹ آن دی قانون, کہ جس آدمی کی سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ اپنے تمام اثاثے سامنے لے کر آؤ, ڈکلیئر کرو. اور اگر آپ کے اثاثے میں کوئی چیز ڈکلیئر نہیں پکڑی جائے تو گورنمنٹ کو حکومت ضبط کر لے. بینامی نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری دنیا, امریکہ کے اندر آپ کر کے دکھائیں نا بینامی. آپ انگلینڈ میں اپنے نام پہ نہ رکھیں اور پکڑا جائے وہ جو آپ کی ٹیکس. امریکہ کے اندر اگر آپ نے اپنا ٹیکس ڈکلیئر صحیح نہیں کیا اور پکڑے گئے, آپ سیدھا جیل میں. بڑے بڑے پکڑے جائیں گے یہاں پہ. تو میں اس لیے تو اس لیے کاشف, اس لیے امریکہ کے بہت فرشتے تو نہیں ہیں. 1% امریکہ کا سب سے پیسے والا لوگ ملک کا 33% ٹیکس دیتے ہیں. 6% سب سے جو ٹاپ پیسے والے لوگ ہیں ملک کا 73% ٹیکس دیتے ہیں. یہاں بیچارہ سارا ٹیکس عوام پہ لگایا ہوا ہے. پھر تیل کی, پٹرول مہنگا, فلانا مہنگا, یہ سارا عوام ٹیکس دے رہی ہے. اور آپ نے اسمبلی کی فگرز دیکھی ہیں, 61% لوگوں نے, پارلیمنٹرین نے ٹیکس ہی نہیں دیا. چیف منسٹرز نے, میرے خیال میں 3 نے 0 ٹیکس دیا. پریزیڈنٹ کا 0 ٹیکس ہے, پرائم منسٹر کا 0, اور ہمارے نواز شریف کا 5000 پچھلے سال ٹیکس تھا. نہیں, وہ خود انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا 18 لاکھ روپے ٹیکس دیا میں نے. انکم ٹیکس ہے یا سیلز ٹیکس؟ انکم ٹیکس کی بات. وہ سیلز ٹیکس انہوں نے بہت دیا, 6 ارب کی انہوں نے لسٹ دیا کہ ہم نے 10 سال میں 6 ارب سیلز ٹیکس دیا. انکم ٹیکس کا وہ بتا رہے تھے کہ میں نے. لیکن کیا یہ اچھا نہ ہو کہ اپنے سارے ساسے ڈکلیئر کر دیں؟ مے فیئر کے جتنے بڑے بڑے فلیٹس ہیں وہ سارے ڈکلیئر کر دیں. کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ سارے جتنے, جو جنرل مشرف نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ $3 ارب کے ان کے باہر ایسٹس پڑے ہیں. آصف زرداری کے اوپر $2 ارب کے ایسٹس باہر بتائیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے نہیں انقلاب آئے گا اس ملک میں, جب آپ لوگوں سے مہنگائی کر کے مار کے لوگوں کو ٹیکس لے رہے ہیں, ان کا خون چوس رہے ہیں, اور جو بڑے بڑے آپ کے لوگ ہیں لیڈرشپ, انہوں نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا, ڈکلیئر نہیں کرتے. لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے آپ کی یہ بات کہ ہمارے مگرمچھ ٹیکس نہیں دیتے اور غریب زیادہ ٹیکس دیتا. جی جب آپ جلسے کرنے جاتے ہیں, جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ غریب آدمی کو اس بات کا احساس ہے. اگر نہیں ہے تو ہمارا کام ہے ان کو احساس دلانا. اس لیے کہ آج غریب آدمی یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ جو مہنگائی میں جو ڈوبتا جا رہا ہے, اور اب یہ جو نیا ایک اور تحفہ دیا انہوں نے, اب مجھے اچھا یہ پیٹرول کا بتائیں. اب انہوں نے کہا جی ہم کیا کریں, دنیا میں قیمتیں اوپر چلی گئی ہیں. بھائی ان سے پوچھیں کہ 1 لیٹر کے اندر 32 یا 33 روپے ٹیکس پہ چلا جاتا ہے, وہ اس کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں. آپ اپنا ٹیکس کا مارجن کم کریں اور پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیں.
بجائے لوگوں پہ لیں گے تو پھر یہ کم کریں گے نا سر. دیکھیں یہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں, میں آپ 10 پوائنٹ ایجنڈا کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے. میاں صاحب میاں نواز شریف اس سے کچھ بھی نہیں ہونے لگا. میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ 40 دن چھوڑیں, 40 سال میں اس ایجنڈے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اصل ایشوز نہ ایڈریس کریں. دوسری چیز مجھے یہ بتائیں کہ ڈرون اٹیکس اور امریکی مداخلت کے اوپر کیوں نہیں انہوں نے کچھ کہا. اب ڈرون اٹیکس کے اوپر ایک انہوں نے پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کی ہے, تو اس کا مطلب یہ کنسنسس ہے ان کا ڈرون اٹیکس کے اوپر. اب دیکھیں نا, اس کا مطلب کہ ان کی فورن پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں پارٹیز کی, ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے, نہ ان کی اکنامک پالیسی میں کوئی فرق ہے. یہ تو کرپشن ختم کرنا, اب یہ کرپشن ختم ہوگی کیسے جب آپ ایسٹس ڈکلیئر کریں گے, وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں. ہاں, کرپشن ایک بل سے تو ختم ہونے کے لیے, اگر ایک بل لے آئے. اچھا, اور تیسرے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, میں کیوں کہتا ہوں کہ ان کے مقاصد دیکھیں ساری پی ایم ایل این, اور میں ذرا میرا کہ غصہ پی ایم ایل اور نواز شریف کے اوپر زیادہ کیوں ہوتا ہے. ساری جو پاکستان میں مصر اٹھ رہا تھا, جو عوام اٹھی تھی چیف جسٹس کے پیچھے کس لیے اٹھی تھی؟ ایک اینٹی سٹیٹس کو موومنٹ تھی, عوام تبدیلی چاہ رہی تھی جس طرح مصر میں اور ٹونیزیا میں. اب ہم سب اٹھے تھے, کیا چاہ رہے تھے؟ انصاف چاہ رہے تھے, آزاد عدلیہ چاہ رہے تھے. ایک اینٹی سٹیٹس کو موومنٹ تھی نا, سٹیٹس کو سارا چاہ رہا تھا کہ جو جج ہیں ان کے غلام ہوں, کیونکہ ان کو آزاد عدلیہ سے کیوں ڈر تھا؟ کیونکہ کرپشن پکڑی جانی تھی. اب انہوں نے کیا کیا 18ویں ترمیم میں, آپ دیکھیں اب کلیش آ گیا نا. میں آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس میں پولیٹیشین بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے ججز کی سلیکشن میں. اب یہ ججز کی آپ دیکھ رہے ہیں کلیش ہو گیا جوڈیشل کمیشن اور پارلیمنٹری کمیٹی میں, 3 جج ریجیکٹ کر دیے. عدالت میں اب کیس چل رہا ہے کہ جی آپ نے ریجیکٹ کیوں کیا ہے, اس کی ریزن ہی نہیں کوئی دی. اب پولیٹیشین جو پارلیمنٹری کمیٹی میں, ان کے ذرا پہلے کیریکٹر دیکھ لیں, کوئی قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے, کوئی کون بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر, وہ ججز کو سلیکٹ کریں گے. اسی لیے آپ نے کہا کہ جو اینٹی سٹیٹس کو لانگ مارچ تھا, انقلاب تھا, وہ آپ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں. نواز شریف نے 2 دفعہ انقلاب ختم کیا, ایک دفعہ الیکشن میں حصہ لے کر, ایک دفعہ لانگ مارچ کو واپس کر کے گجرانوالہ سے. سر 1 سال پہلے 18 فروری کو انقلاب آیا تھا, سٹیٹس کو تھا مشرف کی حکومت, لوگوں نے کہا نہیں جی آپ باہر, ہم ووٹ دیتے ہیں پیپلز پارٹی مسلم لیگ ان کو, تو انقلاب تو آ چکا تھا 1 سال پہلے. سر کاشف وہ الیکشن یاد رکھیں, اس ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش ہوئی ہے. بھئی مجھے یہ بتائیں کہ الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے, امریکہ کا کیا کام ہے کہ آگے ہمیں یہاں کہے الیکشن لڑوائیں؟ ان کا کیا کام ہے کہ پیپلز پارٹی میں اور جنرل مشرف کے اندر معاہدہ کروائیں این آر او کا؟ ان کا کیا کام تھا؟ وہ کیوں کروا رہے تھے؟ کیا ہماری بہتری کے لیے کروا رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیں نا, مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر باہر کا ملک آ کے اور ایسا قانون پاس کرتا ہے, اپنے ملک میں ایسا قانون, این آر او جیسا قانون کر کے دکھائیں کہ آپ کرپٹ لوگوں کو 1 کھرب 1060 ارب روپے کی کرپشن 8000 لوگوں کی معاف کروا دی انہوں نے. کیری لوگر بل سے 3 گنا زیادہ وہ کرپشن معاف کروا دی انہوں نے. اب وہ کرپشن جو معاف کروا دی وہ کیوں کروائی تھی؟ کیا ہماری بہتری کے لیے کروائی تھی کہ سارے کرپٹ آ کے ہمارے پہ پھر بیٹھے اور پھر ملک لوٹے؟ آج اگر کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں تو وہ ٹوٹنے تھے جب آپ نے چوروں کو بجائے پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے کے, آپ نے ان کو معاف کر کے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی. سر لیکن اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں, الیکشن ہوگا, ہو سکتا ہے آپ جیت جائیں, اگر آپ نہیں جیتیں گے پھر بھی یہی جیتیں گے. اگر لوگ ان کو دوبارہ ووٹ ڈال کے لے آئیں تو پھر آپ کا تو جو ڈیمانڈ ہے وہ تو غلط ثابت ہوگی نا. کاشف, فری اینڈ فیئر الیکشن کا کوئی توڑ نہیں ہے, عوام کو بیوقوف نہ سمجھیں. میں مڈ ٹرم الیکشن کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں مڈ ٹرم الیکشن کا ہمیشہ اس لیے اپنی بہتری کے لیے نہیں کہہ رہا. ہمیں تو کبھی اتنا فائدہ نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. ہماری پارٹی آگ کی طرف پھیل رہی ہے, ہم تو جدھر جا رہے ہیں ہمیں تو سنبھالے نہیں جا رہے لوگ. ہمارا تو فائدہ ہے, ووٹ ڈالیں گے. مجھے ڈر یہ ہے کاشف کیوں نہیں ووٹ ڈالیں گے؟ لاہور کے الیکشن میں آپ ذرا دیکھ لیں رزلٹ. لاہور کا الیکشن ہے, پہلی دفعہ ہے, نون کے ساتھ 1-to-1 فائٹ تھی اور اتنی دھاندلی انہوں نے کی, اور آج الیکشن کمیشن کے پاس پڑا ہوا ہے ہمارا سارا. دیکھیں نا, الیکشن کمیشن کی آزادی وہ علیحدہ سٹوری ہے, میں صرف آپ کو کہتا ہوں وہ چھوڑے لوگوں کا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں, 5000 ارب روپے کے جنہوں نے قرضے چڑھا دیے ہمارے اوپر, جس لیول کی کرپشن ہے, جدھر آپ حاجیوں کی بنا چھوڑیں, جس لیول کی لوٹ مار ہے, قبضے ہو رہے ہیں, یہاں اسلام آباد کے پاس دیکھیں کیسی زمینوں کے اوپر قبضے, سارے پاکستان, کراچی میں دیکھیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ پاکستان کو ادھر لے جائیں گے, اس کے بعد کوئی کوشش کرے بھی تو نہ بچا سکے؟ وہ تو ادھر لے کے جا رہا آ گیا.
نہیں میں نہیں وہ تو پھر کیا اس سے ہو رہا ہے؟ انقلاب، آپ تو انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا، اس کو روکنے کے لیے انقلاب کی ڈیفینیشن انقلاب دو قسم کے ہوتے ہیں. دیکھ آپ کا انقلاب کس قسم؟ انقلاب کا تو مطلب ہوتا ہے کہ ایک سٹیٹس کو بدل جاتا ہے. اس کا طریقہ کار سمجھا. طریقہ کار تو بیلٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور جو انشاءاللہ ہونا چاہیے. ادھر مڈ ٹرم الیکشن کی بات کریں جس میں مڈ ٹرم الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن. یہ الیکشن کمیشن ہی آج دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو سیکرٹری ہے وہ ریزائن کر گیا. اس کا مطلب الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے. اس نے ریزائن کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے 3 دفعہ ٹانک میں الیکشن ڈیلے کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا الیکشن ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے, وہاں کیوں نہیں یہ مصیبتیں ہوتی؟ کیونکہ الیکشن کمیشن آزاد ہے. ہم عدالت میں جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جو ہماری آئین میں لکھا ہوا ہے الیکشن کمیشن کی آزادی کے لیے. مجھے یہ بتائیں ابھی تک انہوں نے الیکٹرل رولز نہیں اپڈیٹ کیے. کیا اس کا مطلب یہ جا رہے ہیں جان کے, میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہا ہوں, کیا یہ کیا ایسے تو نہیں کریں گے کہ پھر پرانے رولز کے اوپر الیکشن لڑیں گے؟ وہ کیوں لڑیں گے؟ کیونکہ انہوں نے ایک ایک حلقے میں 15 سے 20 ہزار جعلی ووٹ رکھوایا ہوا ہے. ہم نے جو لاہور میں الیکشن ہوا تھا ہم نے 14,000 جعلی ووٹ پکڑا, الیکشن کمیشن کو دیا. ایک پلاٹ کے اوپر ایسی ووٹ ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے. تو جب تک آپ الیکٹرل رول کو نادرا کے کارڈز کے ذریعے اپڈیٹ نہیں کریں گے, دوسرا انقلاب کون سا؟ اور 40 لاکھ نیا ووٹر ہر سال آ رہا ہے, جو کہ اب سے پچھلے الیکٹرل رولز اور اب میں کم از کم 2 کروڑ سے اوپر نیا ووٹر آ چکا ہے. اس لیے اگر یہ اب نہیں کریں گے, کیونکہ ان کو اب سے کرنا چاہیے, اس کا مطلب یہ کہیں گے کہ جی پرانے الیکٹرل رولز پہ الیکشن کروا دو جس اپنی وکٹ کے اوپر جس انہوں نے داندھی کرنی ہے. اس لیے اگر یہ ہو گیا فری اینڈ فیئر, اگر یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا پرانے الیکٹرل رولز کے اوپر آپ الیکشن کرائے, آپ کہتے ہیں جی ادھر سے انقلاب نہیں آئے گا, دوسرا انقلاب کا طریقہ کون سا؟ دوسرا پھر سڑکوں پہ آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی روک ہی نہیں سکتا. دیکھیں نا اس وقت پاکستان کی 70% جو آبادی ہے 30 سال کی عمر سے کم ہے. اب میں تو سارے یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, کالجز میں جا رہا ہوں, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے کہ وہ یہ پرانا نظام چاہتا ہے, نہ یہ لوگ چاہتا ہے, وہ تبدیلی چاہ رہا ہے. اور یہ برٹش کاؤنسل کی سروے بھی ہے کہ 90% پاکستان کا نوجوان 30 سال سے نیچے تبدیلی چاہ رہا ہے, اس نظام سے تنگ آ چکا ہے. تو اگر آپ اگر الیکشن کے ذریعے اور ڈیموکریٹک طریقے سے انقلاب نہیں آنے دیں گے, پھر وہ مصر وہ جو آج لیبیا میں ہو رہا ہے وہ ہوگا یہاں. مجھے بتائیے اب نون نے پیپلز پارٹی کو بھی حکومت سے باہر نکال دیا, وہ بھی اب اپوزیشن میں آ گئے ہیں, وہ بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. الطاف حسین صاحب بیٹھ کے فوجی جرنیلوں کا بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. آپ کے انقلاب میں ان کے انقلاب میں کیا فرق ہو؟ میں تو انقلاب کو وہ مانوں گا جو انقلاب سے سنسیئر ہے, پہلے تو اپنی جائیداد, اپنا پیسہ, اپنے بینک اکاؤنٹس پاکستان میں لے کے آئے. اس کا مطلب کہ وہ اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو, تب تو اس کا سٹیک ہوگا پاکستان میں. اگر آپ کا پاکستان میں سٹیک نہیں ہے, آپ انقلاب کیسے لے کے آئیں گے؟ انقلاب اپنے سے شروع ہوتا ہے, احتساب اپنے سے شروع ہوتا ہے. ٹیکس اکٹھے کرنا ہے پہلے خود ٹیکس دیں, اثاثے ڈکلیئر اگر آپ نے کرنے ہیں پہلے خود اپنے کریں. لیکن یہ دنیا کا اصول ہے, کہیں دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ اپنے لیے ایک اور قانون بنا لیں, دوسروں کے لیے دوسرا بنا لیں. اسے اگر آپ سنسیئر ہیں انقلاب کے لیے تو اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک سگنیچر موومنٹ بھی شروع کی تھی نا.